بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں وہ انٹرنیٹ کا استعمال ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال ہمارے گھروں میں بچے، بوڑھے، جوان سب لوگ بہت زیادہ استعمال میں لا رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے وہ تمام معلومات کا سرچشمہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک بیماری ہے جس کو انٹرنیٹ سنڈروم کہتے ہیں۔ اس بیماری کا پہلے جو پتہ چلا تو وہ ساؤتھ کوریا میں پتہ چلا۔ ساؤتھ کوریا میں ایک خاتون نے اپنے بچے کی شخصیت میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ یہ بچہ پہلے بڑا ریگولر اسکول جاتا تھا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کا وزن بڑھنے لگا ہے اور اس کو اب صبح اسکول جانے میں تردد ہے، کبھی اس کے پیٹ میں درد ہے، کبھی اس کے سر میں درد ہے۔ تو وہ اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئی۔ سائیکیٹرسٹ نے بچے کو دیکھا اور والدہ کو تسلی دی کہ کوئی زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ لیکن یہ سائیکیٹرسٹ جو تھے ان کی ایک ریجنل میٹنگ ہوتی تھی اور وہاں پہ پتہ چلا کہ ہر سائیکیٹرسٹ کے پاس ان علامات کے ساتھ کچھ مریض آ چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کیسز کو مزید انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس سے پتہ چلا کہ یہ وہ بچے ہیں جو انٹرنیٹ میں سارا وقت گزارتے ہیں، اور یہ چونکہ انٹرنیٹ میں اتنی اٹریکشن ہے کہ یہ بچے اسکرین سے نظر ہٹائے بغیر فریج کھولتے ہیں، وہاں سے کھانے پینے کی کوئی چیز لاتے ہیں، وہ کھاتے رہتے ہیں اور پھر دیر تک اسی میں لگے رہتے ہیں۔ صبح ان کو چونکہ تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی، انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا، اس لیے اسکول جانے سے کتراتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ 40 منٹ سے زیادہ نیٹ پہ نہ گزاریں۔ بڑوں کے لیے جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہے کہ 1 گھنٹہ اگر وہ نیٹ پہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ 5-10 منٹ کا وقفہ لے لیں، کیونکہ مسلسل یہ جو اسکرین کی لائٹ ہے یہ میکولر ڈیجنریشن کرتی ہے جو اندھا پن پیدا کر سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے اسکرین کے استعمال کو کم سے کم رکھا جائے اور درمیان میں وقفہ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ہمارے رات کو سوتے ہوئے موبائل فون جو ہے وہ اپنے سرہانے رکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں بیٹری ہے، یہاں سے ریڈیشن آتی ہے اور وہ ریڈیشن جو ہیں وہ آپ کے نیند کو بھی ڈسٹرب کر سکتی ہیں اور ویسے بھی خطرناک ہیں۔ انسانی دماغ میں ایک مادہ ہے جس کو میلاٹونن کہتے ہیں۔ میلاٹونن جو ہے جیسے جیسے رات شروع ہوتی ہے، شام کو جیسے ہی اندھیرا پھیلنا شروع ہوتا ہے تو یہ میلاٹونن انسانی جسم میں اس سیکریٹ ہوتا ہے اور انسان اس میلاٹونن کے زیر اثر اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پراپر طریقے سے اس کو نیند میں لے جا کے وہ آرام کرتا ہے۔ لیکن یہ اسکرین کی روشنی جو ہے میلاٹونن کے اخراج میں رکاوٹ بنتی ہے، اور اس وجہ سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو دیر تک رات کو اسکرین دیکھتے رہتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، ان کی نیند ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کو نیند نہیں آتی۔ میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بڑے بوڑھوں کو، نوجوانوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ ٹھیک ہے یہ اب ایک نئے زمانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو اتنا نہ بڑھائیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو اس کا استعمال کریں لیکن احتیاط کے ساتھ کریں، کم سے کم استعمال کریں، اپنی فیملی کو وقت دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی فیملی میں لوگ رہتے ہیں، ہر بندے نے موبائل فون ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں آج جو نفسیاتی مسائل ہیں، جو لوگوں میں ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، پینک اٹیکس ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اسکرین پہ لوگوں سے دوستیاں لگاتے ہیں۔ فیس بک پہ آپ کے 5000 اور 6000 فرینڈز ہوتے ہیں، لیکن اصل زندگی میں آپ کا ایک بھی اتنا مخلص دوست نہیں ہوتا جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ دل کی بات کر سکیں۔ تو ہمیں اپنی اصل زندگی میں دوستیوں پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھنا چاہیے، والدین کے پاس بیٹھنا چاہیے، اپنے بھائی بہنوں کے درمیان بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہزاروں لاکھوں میل دور لوگوں سے آپ ان کے فیس بک پہ دوستیاں پالیں اور لائک اور ڈس لائک اور کمنٹس کرتے پھریں۔ ہمیں اپنے اصل زندگی میں آ جانا چاہیے۔ تھینک یو۔